السلام جس کسی نے کربلا میں جان دی، ان سبھی ایمانداروں کو سلام السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی ایک فضیلت عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی مجھے وصیت فرمائی۔ نمبر 1، میں سفر و حضر میں، سفر میں اور گھر میں نماز چاشت پڑھتا رہوں۔ نمبر 2، سونے سے پہلے وطر پڑھ لوں۔ نمبر 3، آپ پر درود پاک پڑھ کر سویا کروں۔ بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود، اللہم آمین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینہ سے کربلا تک کا واقعہ ہم انشاءاللہ الکریم سن رہے ہیں، مزید بھی سنیں گے۔ واقعہ کربلا کا آغاز کیسے ہوتا ہے، معاملہ کیسے شروع ہوتا ہے، ہم نے پچھلے پروگرام میں سنا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اسلام کے پہلے بادشاہ، کاتب وحی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے فضائل بتائے۔ ان کا انتقال 60 سن ہجری میں ہوا، تو اس کے بعد ان کا بیٹا جو ناخلف تھا، نامراد تھا، بے نمازی تھا، فاسق و فاجر تھا، شرابی تھا، بدکار تھا، اس کا نام تھا یزید، اور امام حسین کے چاہنے والے اس کو یزید پلید کہتے۔ وہ تخت نشین ہوا، اور تخت نشینی کے بعد اب اس نے اطراف و اکناب میں سلطنت اسلامیہ کے مختلف شہروں میں، ملکوں میں بیعت کے لیے اپنے قاصد اور خطوط روانہ کیے۔ مدینہ پاک میں ان دنوں جو گورنر تھے ان کا نام تھا ولید۔ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کو بھی بلایا، اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھ جیسے شخص کو چھپ کر بیعت نہیں کرنی چاہیے، یعنی اس وقت آپ نے اپنا ارادہ بیعت کرنے نہ کرنے کا واضح طور پر ظاہر نہیں کیا۔ اچھا، پھر ولید نے آپ کو پھر دوبارہ اپنا فرد قاصد بھیج کر مجبور کیا کہ بیعت کریں، تو امام پاک امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے سے مکے کی طرف ہجرت کرنے کا آغاز کیا۔ اچھا، محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کے بھائی ہیں مولا علی کی اولاد میں سے۔ یاد رکھیں کہ جو مولا علی کی اولاد خاتون جنت سے ہے، اور حسن و حسین کی اولاد کو سید کہتے ہیں۔ مولا علی نے خاتون جنت کے انتقال کے بعد نکاح کیا تھا، مزید نکاح کیے تھے۔ جو مزید ازواج سے آپ کی اولاد ہوئی وہ علوی کہلاتی ہے۔ تو محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ، مولا علی کے شہزادے، انہوں نے امام حسین سے کہا کہ بھائی میں تمہیں بہت زیادہ محبوب رکھتا ہوں، بہت عزیز رکھتا ہوں، اور مخلوق خدا میں اس کسی کو بھی اتنا مستحق نہیں سمجھتا جتنا آپ کو سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ خیر خواہی کروں۔ آپ یزید کی بیعت سے الگ رہیں، مخصوص شہر کے ارادے سے الگ رہیں، آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، آپ ریگستانوں میں چلے جائیں، لوگوں کے پاس اپنے قاصد بھیج کر بیعت کی دعوت دیں، لوگ بیعت کر لیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر لوگ کسی اور کی بیعت پر متفق ہوتے ہیں تو آپ کے اوصاف اور کمالات میں فرق تو نہیں پڑے گا نا۔ مجھے خوف ہے
آپ کسی مخصوص شہر میں مخصوص لوگوں کے پاس جائیں گے تو ان میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، کچھ خلاف ہوں گے، تو جنگ ہوگی، تو تیر چلیں گے، تو نیزے چلیں گے. اور وہ شخص جو اس وقت حسب نسب کے لحاظ سے ساری امت سے افضل ہے، بہتر ہے، لوگ اس کا خون ہلکا جانیں گے اور آپ کی فیملی کو ذلیل کیا جائے گا. امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی پھر میں کہاں جاؤں؟ کہا مکے میں رہیں، وہاں اطمینان حاصل ہو تو ٹھیک، ورنہ کسی اور راستے پہ چلے جائیں، آپ پہاڑوں میں چلے جائیں، آپ ریگستان میں چلے جائیں. اللہ اکبر. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور پھر کچھ اشعار پڑھے جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جس دن ظلم و ستم سے میرا گلا گھونٹ دیا جائے گا، موت میرا انتظار کر رہی ہوگی، میں میدان اس وقت بھی نہیں چھوڑوں گا. خیر، شعبان کی چوتھی رات تیسرے پہر میرے آقا امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے سے مکے کی تیاری کی. سارے لوگ سو رہے ہیں، خاندان نبوت کے مکانوں میں افراد جاگ رہے ہیں، سامان سفر درست کیا جا رہا ہے، سواریاں تیار ہیں، پردے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، بھائی بتیجے گھر والے سوار ہو رہے ہیں، اور امام پاک امام حسین شہزادہ کونین مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے ہیں. اللہ اکبر. وہ شہر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت محبوب تھا، بہت پیارا تھا، اور یہیں امام حسین دنیا میں تشریف لائے، یہیں آپ کا بچپن گزرا، کبھی نانا جان کی گود میں، کبھی نانا جان کے قرب میں. سبحان اللہ، شب و روز آپ کے گزرے، اور اب آپ کو اس شہر سے رخصت ہونا ہے. اچھا، یہ وہی شہر ہے جس کے اندر آپ کے بھائی جان امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پر انوار ہے. مدینہ پاک میں جنت البقیع میں آپ کی والدہ ماجدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرمائے. اللہ اکبر. آپ کو یہ شہر چھوڑنا تھا. 60 سنہ ہجری میں شعبان کی 4 تاریخ کو آپ رخصت ہوئے، اور اب مدینے میں اہل بیت اطہار میں سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی صغرا رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے رہ گئے. اسی مدینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تھے تو طلع البدر علینا کی صدائیں تھیں. اللہ اکبر. اب اسی شہر سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سفر کر رہے ہیں. جب امام حسین، امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حمام، امام حسین شہزادہ کونین نے مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کا آغاز کیا تو آپ نے قرآن کی تلاوت کی. سورہ قصص کی آیت نمبر 21. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. پھر موسیٰ شہر سے ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے نکلے. موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب مجھے ظالموں سے نجات دے دے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھتے ہوئے مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوتے ہیں. اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون بدبخت کے بادشاہت والے علاقے سے ہجرت فرمائی تو اللہ سے مدد کی. اچھا، اس میں ہمیں سیکھنے کو یہ بھی ہے کہ جہاں جان کا خطرہ ہو تو وہاں سے ہمیں چلے جانا چاہیے، اور جان بچانے کی تدبیر کرنا سنت انبیاء ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، اسباب پر عمل کرنا، تدبیر اختیار کرنا اللہ پر بھروسہ کرنے کے خلاف نہیں ہے. اچھا، یہ بھی پتہ چلا کہ مصیبت بندے کو اچھی طرف بھی لے جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام آزمائش میں تھے، فرعون کی وجہ سے شہر چھوڑ رہے تھے، مگر در حقیقت اللہ کی طرف جا رہے تھے. شعیب علیہ السلام کی صحبت ملی، پھر آپ کی وہاں شادی ہوئی، نکاح ہوا، نیک بیوی ملی، نبوت عطا ہوئی.
تو خیر یہ سب چیزیں آپ کو وہاں ملی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے مدینے سے مکہ پاک کی طرف نکلتے ہیں. اس سفر میں دوران سفر حضرت عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. عرض کی حضور کہاں کا سفر ہے؟ کہا فی الحال مکے کا سفر ہے. عرض کی کوفے میں مت جائیے گا، کوفہ اچھا شہر نہیں ہے. یہ وہی شہر ہے جہاں آپ کے والد مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، آپ کے بھائی امام حسن رضی اللہ عنہ سے دھوکہ کیا گیا. آپ مکے میں جائیں مگر اس کے علاوہ کہیں اور مت جائیے گا ورنہ آپ شہید ہو جائیں گے، اور اگر آپ شہید ہوئے خدا کی قسم ہمارا ٹھکانہ نہ رہے گا، ہم کو تو غلام بنا لیا جائے گا. بالآخر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ غمگین دل سے نہ چاہتے ہوئے حق کی سر بلندی کے لیے مدینے سے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں. جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے پھر قرآن کی تلاوت کی. سورہ قصص کی آیت نمبر 22 وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. اور جب وہ مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا ان قریب میرا رب مجھے سیدھا راستہ بتائے گا. اب دیکھیں امام حسین کی کیا شان ہے، سبحان اللہ. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، مدینے سے سفر کرتے ہیں مکے کی طرف قرآن پڑھ رہے ہیں، مکے میں داخل ہوتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، کربلا تک آپ سفر میں قرآن پڑھ رہے ہیں. دشمن کا گھیرا ہے، میرے امام قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہاں تک کہ جب آپ کی شہادت ہو گئی سر پاک کو تنے نازنین سے الگ کر دیا گیا، نیزے پر سر اقدس بلند ہے. میرے امام اس وقت بھی کلام پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. سبحان اللہ. قرآن پڑھا کریں. امام حسین کے نانا جان پر جو قرآن نازل ہوا وہ قرآن پڑھا کریں. ہر حرف پر 10 نیکیاں، دلوں کا سکون، اطمینان، رہنمائی، گائیڈنس، اللہ کی پہچان، جنت کی رغبت، جہنم کا خوف، دنیا اور آخرت کے معاملات کو درست کرنے والا قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے پہنچتے ہیں تو جوک در جوک لوگ آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں تھے، وہ بھی آپ کے پاس آتے جاتے رہے. مکے والے بڑے خوش ہیں، آپ کے دیدار سے اپنے دلوں کو روشن کرتے ہیں. مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں، نخل بستان نبوت کے ثمر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں، واہ قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک کہ حسین آئے. کوفے والوں کو یزید کے تخت نشین ہونے اور یزید کی طرف سے امام حسین سے بیعت طلب کیے جانے کا پتہ چلا. یہ بھی معلوم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کر مکے تشریف لے گئے. اب کوفیوں نے ایک جگہ جمع ہو کر مشورہ کیا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھیں. بہت سارے لوگ جمع ہوئے، خطوط لکھے گئے کہ آپ کوفے تشریف لائیں، یزید کے ظلم سے ہمیں بچائیں. کہا جاتا ہے کہ 150 خط پہنچے، 150 خط. امام پاک امام حسین امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ پیغام دیا کہ میں اپنے چچا زاد کو قابل اعتماد مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجتا ہوں، وہاں کے حالات یہ دیکھیں گے، تمہارے ارادے دیکھیں گے، مجھے اطلاع کریں گے، اگر میرا اطمینان ہوا تو پھر میں آؤں گا. حضرت مسلم بن عقیل کون ہے؟ ان کی ولادت کوفے میں ہوئی تھی. سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی نائب جان نثار صاحب 3 یا 9 ذوالحج 60 سنی ہجری میں آپ شہید ہوئے. کوفے میں آپ کا مزار ہے، جامع مسجد انبیاء کے پاس. اچھا، امام علی مقام نے مسلم بن عقیل کو پہلے کوفے بھیجا تاکہ اطمینان حاصل کریں. یاد رکھیں
اگر کوئی قوم کسی ظالم فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور کسی ایسے شخص سے بیعت کرنے کی درخواست کریں جو اہل ہو اور بیعت و اطاعت کا حقدار ہو، تو اب اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کرے، قبول کرے۔ تو امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، بلا شبہ امیر المؤمنین ہونے کے اہل تھے، مستحق تھے۔ اگر آپ کوفیوں کی ان درخواست کو، ریکویسٹ کو قبول نہ کرتے تو قیامت کے روز کوفی مطالبہ کرتے، یا اللہ ہم نے تو امام حسین کو بیعت کی درخواست کی مگر انہوں نے ہماری درخواست ٹھکرا دی، ہمیں یزید کے ظلم و تشدد پر مجبور ہونا پڑا اور ہم نے مجبوراً یزید کی بیعت کر لی۔ تو امام عالی مقام کے سامنے یہ معاملہ تھا، اور حل کیا تھا کہ آپ پہلے اطمینان حاصل کریں کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ تو یوں آپ نے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہاں پہلے بھیجا تاکہ وہاں کے حالات کو معلوم کیا جائے۔ پروگرام کا وقت جو ہے وہ محدود ہوتا ہے، انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں آپ کو عرض کیا جائے گا امام مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کوفے کیسے پہنچے، وہاں کے معاملات کیا ہوئے، پھر آپ کی شہادت کا واقعہ بھی عرض کیا جائے گا۔ اللہ کریم صحابہ و اہل بیت کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ جس کسی نے کربلا میں جان دی ان سبھی ایمان